بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری، خوبصورت، زبردست قسم کی حکایت عرض کر رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانے کا قصہ قرآن کریم میں منصوص ہے۔ اسی زمانے میں ایک دن ایک بکری حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں اس کی تلاش میں دوڑنے سے آبلہ پا ہو گئے، یعنی کہ جیسے پاؤں میں چھالے ہو جاتے ہیں وہ معاملہ ہو گیا۔ تو آپ اس کی تلاش میں اتنی دور نکل گئے کہ اصل گلہ بھی جو بکریوں کا گلہ تھا وہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ بکری آخر کار تھک کر سست ہو گئی اور کسی جگہ کھڑی ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ملی۔ آپ نے اسے بجائے غضب اور غصہ ہونے کے اور مارنے کے، زد و کوب کرنے کے، اس کی گرد جھاڑی، مٹی جھاڑی اور اس کی پشت پر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ماں کی طرح اس پر نوازش کرتے تھے، اور باوجود اس قدر اذیت برداشت کرنے کے آدھا ذرہ بھی اس پر کدورت اور غیظ و غضب اور غصے کا نہ کیا۔ اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کا دل نرم ہو گیا، رقیق ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بکری سے فرمایا کہ میں نے فرض کیا کہ تجھ کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اس لیے تو نے مجھ کو تھکایا، لیکن تجھے اپنے اوپر رحم کیوں نہیں آیا؟ میرے پاؤں کے آبلوں اور کانٹوں پر تجھے رحم نہ آیا تھا تو تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری سے مخاطب ہے۔ اسی وقت ملائکہ سے، فرشتوں سے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ نبوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیبا ہیں۔ اس وقت تک آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اس لیے یعنی امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے اظہار رسانی کے جو تحمل کے لیے جس حوصلے اور جس دل اور جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تجلی طور کے بعد ایسی قوی تجلی رہتی تھی، ایسا نور رہتا تھا کہ بغیر نقاب کے آپ کے چہرے کو جو دیکھتا اس کی آنکھ کی روشنی چکا چوندھ ہو کر ختم ہو جاتی، اس کی بینائی ختم ہو جاتی، اس کی نظر ختم ہو جاتی۔ انہوں نے حق تعالی سے عرض کیا کہ ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا سر تن بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ارشاد ہوا، اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ کے جسم پر تھا، اور جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے، اور بالیقین یہ عارف کا لباس ہے۔ اور اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر کوہ قاف بھی آپ کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کمال قدرت الہیہ سے مردان خدا کے ابدان نے نور بے کیف کا تحمل پایا۔ جس چیز کو کوہ طور نہ برداشت کر سکا، قدرت حق اس کی جگہ ایک آبگینے کو قلب عارف بنا دیتی ہے۔ حاصل قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمبل کا نقاب بنایا اور بغیر نقاب خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ اب حضرت صفورہ علیہ السلام جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں اور آپ کے حسن نبوت پر عاشق تھیں، اس نقاب سے بے چین ہو گئیں کہ کیا ہر وقت نقاب چہرے پہ ڈالا ہوا ہے، اور جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی، آپ نے اسی شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور کو دیکھا اور اس سے ان کی وہ آنکھ غائب ہو گئی۔ وہ نور برداشت نہ کر سکی، وہ تجلی برداشت نہ کر سکی۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، دوسری آنکھ بھی کھول دی
اور اس دوسری آنکھ سے جب نظارہ تجلیات طور کا پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنا چاہا تو وہ بھی بے نور ہو گئی۔ اس وقت حضرت صفورہ علیہ السلام سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت اور غم نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے؟ فرمایا کہ مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور بھی عطا ہو جاتیں تو میں ان سب کو اس محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ تاباں کے دیکھنے میں قربان کر دیتی۔ حق تعالیٰ کو حضرت صفورہ علیہ السلام کے عشق کا یہ مقام اور یہ کلام بہت پسند آیا، اور خزانہ غیب سے پھر ان کی دونوں آنکھوں کو ایسی بینائی کا نور بخش دیا جس سے وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھیں، اور اس میں ایسا تحمل اللہ نے دیا تھا کہ وہ کبھی اس نور خاص سے پھر ضائع نہیں ہوئیں۔ اس حکایت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ان کو ایسا عشق عطا فرمایا تھا، ایسی محبت عطا فرمائی تھی کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، لیکن پھر بھی وہ اس پر حسرت و افسوس اور غم نہیں تھا ان کو۔ وہ کہتی تھی کہ میں ان کی عاشق ہوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، بعد میں میرے شوہر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عشق کرنا، ان کا یہ پسند کرنا، ان کا یہ محبوب بنانا اتنا پسند آیا کہ آنکھیں بھی واپس آ گئیں، اور پھر اللہ نے ان میں وہ طاقت بھی عطا فرما دی کہ بغیر نقاب کے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی تھیں۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے، محبت کریں گے، آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ نور عطا فرمائیں گے، وہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ایسے نوازیں گے، ایسی برکت سے نوازیں گے کہ ہماری بھی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، ساری بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نصیب فرما دے، محبت نصیب فرما دے، تعلق نصیب فرما دے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا سے، ایک ایک طریقے سے، ایک ایک سنت سے اللہ ہمیں عشق سے زیادہ ہم اس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔